नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे एक ऐसी कौम का कि उस जैसी कौम अल्लाह ताला ने ना उससे पहले पैदा की, ना क़यामत तक उस जैसी कौम दोबारा दुनिया में आएगी। वह कद्दो काट के एतबार से मुनफरिद थी, ताकत के एतबार से भी मुनफरिद थी, और वो कौम है कौम आद। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम उनके नबी थे और इनका मस्कन था बहर अरब से लेकर बहर अहमर के दरमियान के साहिलों पर जो रेगिस्तान है, या यूं कहिए कि अम्मान से लेकर हज़रमौत से और हज़रमौत से लेकर यमन तक का जो इलाका है वो बहुत वसी और अरीज रेगिस्तान है आजकल, लेकिन उस वक्त वो बहुत सरसब्ज इलाके थे। ये उनका मस्कन था। आजकल उसे मौत की वादी कहा जाता है। अहकाफ कुरान मजीद ने उस वादी को नाम दिया है, और दुनिया का खतरनाक तरीन रेगिस्तान जहां जिंदगी नापैद है, और आज तक कोई मुहिमजू भी उस इलाके को पार नहीं कर सका, उस रेगिस्तान को पार नहीं, अबूर नहीं कर सका, क्योंकि वहां जिंदगी नहीं है। वहां कोई चरिंद, कोई परिंद, कोई जानदार चीज रह नहीं सकती। वो इतना बड़ा और खतरनाक रेगिस्तान है। वो रेगिस्तान क्यों बना और पहले उसके हालात क्या थे, हम इन तमाम बातों का जायजा लेंगे, और इस बात का भी जायजा लेंगे कि कौम आद पर ऐसा आखिर क्यों अजाब आया कि जो दूसरी कौमों से मुनफरिद था। कोई पानी में डूब के मरा, किसी पर आग की बारिश हुई, किसी को किस तरह का अजाब आया, लेकिन कौम आद को जो अजाब आया वो सारे अजाबों से मुख्तलिफ क्यों था। नाज़रीन, कौम आद का ताल्लुक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की चौथी नस्ल से जा मिलता है। नूह अलैहिस्सलाम के बाद बाकायदा तौर पर जो तहजीब और तमद्दुन के एतबार से कौम करार पाई वो कौम आद ही थी, और सबसे खुशहाल लोग भी यही थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में फैला दिया था। 3 बेटे थे आपके, चौथा बेटा आपका गरक हो गया था। 3 बेटों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुनिया के मुख्तलिफ बर्रे आज़मों में भेज दिया, और साम आपके एक बेटे थे, वो जजीरा नुमाए अरब में मौजूद रहा, और एशिया में और जजीरा नुमाए अरब में जो नस्ल है वो जनाब साम से आगे चली। तो ये सामियन नस्ल के लोग थे। चौथी नस्ल इनकी जाके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मिलती है। आद इनके एक दादा थे तीसरी नस्ल में, उनके ऊपर इस कौम ने अपनी पहचान करवाई, इसलिए वो कौम आद कहलाते थे कि उसकी नस्ल से थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनके नबी थे, उन्हीं की कौम में से थे। नाज़रीन, उस कौम के जो कद थे वो छोटे से छोटा जो बंदा होता था वो 60 हाथ उसका कद होता था, और एक हाथ से मुराद ये होती है कि कोहनी तक, यानी ये एक हाथ करार पाता है। तो छोटे से छोटा जो इंसान उनका होता था वो 60 हाथ को था, 60 हाथ का था, और ज्यादा से ज्यादा 100 हाथ का। उम्रें उनकी बहुत तवील हुआ करती थी। 800 साल से लेकर 1000 साल तक उनकी उम्रें होती थीं। और एक दिलचस्प बात यह है कि वो बीमार नहीं पड़ते थे, उनको कभी सरदर्द नहीं हुआ, उनको कभी बुढ़ापा नहीं आता था। वो जब जवान होते तो फिर जवान ही रहते थे। उनको कभी बुखार तक नहीं हुआ, कभी उनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अंधा नहीं कोई भी होता था, उनके दांत नहीं टूटते थे। यानी अल्लाह ताला ने उनको इतनी करम नवाजियों से नवाजा था कि उनके खेत खलियान, उनके बागात वसी और अरीज इलाके पर थे। लोबान की वो खेती बाड़ी करते थे, और पूरी दुनिया को वो लोबान भेजा करते थे। तो यूं उनका ये ख्याल था कि अगर 8-10 साल भी हमारे यहाँ कोई चीज पैदा ना हो तो हम भूख से नहीं मरेंगे। बाकायदा तहजीब तमद्दुन के एतबार से वो अपने बड़े बड़े घर तामीर किया करते थे,
اور دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت گھر انہی کے ہوا کرتے تھے۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر پہاڑوں میں بھی اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ تو یوں انہوں نے اپنے بہت خوبصورت شہر بھی بسائے، لیکن ان میں ایک عیب یہ پایا گیا کہ نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے جو بت پرستی کی، شرک کیا، وہ اسی قوم نے کیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو آپ کی عمر مبارک جب 50 برس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی مبعوث فرمایا ان کے اوپر، اور انہوں نے ان کو دعوت توحید دی اور ہدایت کے راستے پر لانے کی کوشش کی۔ 50 برس تک حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کو تبلیغ کرتے رہے۔ چند ایک لوگ آپ پر ایمان لائے، گنتی کے لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ 13 قبیلوں پر، یعنی 13 قبیلوں پر مشتمل وہ قوم تھی، اور ان کی آپس میں دشمنیاں بھی تھیں۔ 2 قبیلے ان پر حکومت کیا کرتے تھے، ایک خلجان اور ایک لقمان قبیلہ تھا، وہ ان پر حکومت کیا کرتا تھا، سرداری انہی کے پاس تھی۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو ان کو سمجھاتے کہ شرک نہ کیا کرو، بت پرستی نہ کیا کرو، اور دوسری بدعمالیاں، بد کرداریاں بھی ان میں داخل ہو گئی تھیں، جن میں بد کرداریاں اور بدعمالیاں، دنیا کی ہر قسم کی بدعملی اور بد کرداری ان میں آ گئی۔ شراب و شباب اور محفلیں سجانا، گانا بجانا، یہ سارے عیب ان میں آ گئے تھے، اور بڑے فخر سے وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام جب ان کو سمجھاتے تو حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق بھی اڑاتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ آپ سچ نہیں بولتے ہیں، اور یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام کو کہا انہوں نے کہ ہمیں لگتا یوں ہے کہ ہمارے کسی معبود نے، یعنی بت نے آپ پر کوئی کچھ جادو کا اثر کر دیا ہے، اس لیے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ان کے مشہور 3 بت تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بہت ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ وہ ہر بار یہی جواب دیتے تھے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑتے ہیں، اور وہ بھی آپ کے کہنے پر۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہم اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہی رہیں گے، اور ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ لہذا ہم سچ پر ہیں، ہم حق پر ہیں، آپ غلط ہو، اس لیے کہ آپ دیوانے ہو گئے ہیں، آپ پر ہمارے معبودوں نے کچھ کر دیا ہے، اس لیے آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ یہاں تک کہ جب وہ دیکھا کہ وہ قوم ناقابل اصلاح ہو گئی ہے، اب وہ راہ راست پر نہیں آئیں گے۔ ایک ان میں یہ تھی عادت کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی تھی، جو پریشانی ان پر آتی تھی، وہ آسمان والے رب کو پکارا کرتے تھے، خالق حقیقی کو پکارا کرتے تھے، اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اور اپنے مصائب یوں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے وہ ٹل جایا کرتے تھے، ان کی مصیبتیں دور ہو جایا کرتی تھیں۔ اور جب ان کی مصیبتیں دور ہو جاتی تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے اور بتوں کی پرستش میں اور شرک میں پھر سے مبتلا ہو جاتے۔ یہ ان کا وتیرہ بن گیا تھا کہ جب بھی کبھی پریشانی میں، سمندر میں ان کی کوئی کشتی پھنس گئی بھنور میں، یا کوئی اور قحط سالی آ گئی، تو فوراً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے، تو ان کی اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتا تھا۔ پھر وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے انتہا کر دی اور نبی کو جھٹلانے میں بھی انتہا کر دی، حضرت ہود علیہ السلام کا انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، تو ہود علیہ السلام نے پھر ان کے لیے دعائے ہلاکت کر دی۔ ابتدا میں ان پر قحط سالی آئی، 3 سال تک آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسا، اور زمین سے ایک دانہ بھی نہیں پھوٹا۔ کھیت خلیان ختم ہو گئے، زمینیں ان کی بنجر ہو گئیں، باغات اجڑ گئے، مال مویشی قحط سالی کی وجہ سے کمزور پڑ گئے، مرنے لگ گئے، اور جو ان کے پاس اناج ذخیرہ تھا وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ پھر انہوں نے جانور کھانا شروع کر دیے،
जानवर भी, माल मवेशी भी जब उनके पास खत्म हो गए तो नाज़रीन सूरत हाल यहां तक पहुंच गई कि उन्होंने हराम चीजें खाना शुरू कर दी थी। कोई चीज उनको मिल जाती, यहां तक कि कुत्ते, बिल्लियां, सांप, चूहे वो सब के सब खा गए। जो उनके हाथ चढ़ा सो उन्होंने खा लिया। फिर सूरत हाल यहां तक आ गई कि दरख्त के पत्तों तक वो खा जाया करते थे। 3 साल तक उन्होंने इस तरह गुजारे, लेकिन उन्होंने हस्बे साबक बहुत दफा अल्लाह ताला से दुआएं भी की, लेकिन अब चूंकि अल्लाह ताला को यह मंजूर था उनके ऊपर अजाब भेजा जाए, उनको हलाक कर दिया जाए, लिहाजा अब उनकी दुआएं कबूल नहीं हुई। और अब उन्होंने सोचा क्या कि हम हर तरह से नाकाम हो चुके हैं, कुछ लोगों को हिजाज मुकद्दस में बैतुल्लाह भेजा जाए और अल्लाह के घर में जाके वो दुआएं करें, गिड़गड़ा कर दुआएं करें, अल्लाह ताला से माफी मांगे। माफी शिर्क से नहीं मांगते थे, वैसे ही वो अल्लाह ताला से दुआ किया करते थे। तो इस तरह हो सकता है कि हम पर अल्लाह ताला बारिश नाज़िल फरमा दे। नाज़रीन, उनके चूंकि 13 कबीले थे, 13 कबीलों के सरदार, ज़ुआमा, बड़े बड़े लोग उन्होंने इकट्ठे किए। 70 लोगों पर मुश्तमिल एक उन्होंने काफिला तैयार किया कि हिजाज मुकद्दस जाके वो सब के लिए दुआएं करें और बारिश के लिए दुआएं करें बिलखुसूस। तो वो जब लोग हिजाज मुकद्दस में पहुंचे, मक्का मुकर्रमा में पहुंचे, तो आगे जो बादशाह था उसकी बीवी इसी खानदान से थी, कौम आद से उसका ताल्लुक था। तो इस निस्बत से उसने इनकी बड़ी बड़ी इज्जत और तौकीर की और उन्होंने इनके लिए महफिलें सजाई, गाने बजाने की महफिलें, शराब और शबाब की महफिलें उसने खूब सजाई। 1 महीना तक वो जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद भूल गए और इस तरह वो खेल कूद लहवुल आब में मुब्तला हो गए और वक्त गुजरता चला गया। उनमें से एक आदमी ऐसा था जिसका नाम मुर्शद था। वो आप पर ईमान ला चुका था, लेकिन उसने अपने ईमान को जाहिर नहीं किया था। उसने आखिरकार ये कहा कि तुम किस मकसद के लिए आए थे यहां, तुम अपने आने का मकसद भी भूल गए हो। तुम तो आए थे अपनी कौम के लिए कि दुआ की जाए उनके लिए, और तुम हो कि यहाँ की रंग रलियों में आके, भूल भलाइयों में आके तुमने अपने आप को बेकार कर दिया है और अपना मकसद भी भूल गए हो। तो नाजरीन, फिर आखिरकार उन्होंने, वो जो मेजबान थे वो भी तंग पड़ गए कि 1 महीना हो गया है, ना ये वापस जाने का नाम लेते हैं, ना अपना मकसद आने का बताते हैं। फिर उन्होंने दुआएं शुरू कर दी, लेकिन दुआएं उन्होंने बददिली से की, दिल से उन्होंने कोई दुआ नहीं की थी, क्योंकि 1 महीने तक वो अपना मकसद ही भूल गए। आखिरकार फिर जब वो आरजी ऐसी दुआएं कर रहे थे तो आसमान पर 3 किस्म की बदलियां नमूदार हुई, 3 किस्म के बादल आए, सुर्ख, सफेद और स्याह, और उससे आवाज आती है कि अपने लिए कौन सा बादल तुम पसंद करते हो। तो उन्होंने अपनी दानिश से, अपनी अक्लमंदी से मशवरा करके ये तय किया कि जो सफेद बादल होते हैं वो खाली होते हैं, जो सुर्ख बादल होते हैं उन्होंने उसमें हवा ज्यादा होती है, और जो काले बादल होते हैं वो पानी से भरे हुए होते हैं और वो बारिश बरसा कर ही जाते हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि हम काले बादलों को पसंद करते हैं अपने लिए। फिर आवाज आई कि तुम चलो, तुम्हारे साथ साथ ये बादल भी चलेगा। आखिरकार वो खुश हो गए कि हमारी दुआएं कबूल हो गई हैं और अब हमारे ऊपर बारिश बरसेगी, और हमारे साथ मशरूत कर दिया गया है कि जब जैसे जैसे तुम चलोगे ये बादल भी तुम्हारे साथ साथ चलेगा। और यही हुआ नाज़रीन, जब वो अपनी कौम की तरफ वापस पलटे हैं तो बादल भी उनके साथ साथ चलता गया, रुकते तो बादल भी रुक जाता था। जब वो अपनी कौम में पहुंचे तो कौम ने बादल दूर से देख लिया था आते हुए, तो वो कौम खुश हो गई कि अब हमारे ऊपर बारिश बरसेगी। वो लोग भी वहां पहुंच गए, बादल भी उन पर फैल गया। वो खुश हो गए कि अब हमारे ऊपर बारिश आएगी। मगर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको खबर दी कि जाहिलो, पागलो, ये बादल नहीं है वो जो तुम समझते हो, ये बारिश बरसाने वाला बादल नहीं है, ये तो तुम्हारे ऊपर अजाब आने वाला है। तो उन्होंने फिर मजाक उड़ाया,
بلکہ وہ جب حضرت ہود علیہ السلام ان کو دعوت دیتے تو بڑے فخری انداز میں کہتے تھے اتعدوننا ان کنتم من الصادقین، وہ جس عذاب کا تم ہمیں کہتے ہو، جس عذاب سے ڈراتے ہو، وہ عذاب لے آؤ نا۔ کوئی ہم سے طاقتور ہے اس روئے زمین پر کہ جو ہمیں شکست دے سکے؟ اس طرح کی وہ باتیں، فخر و غرور اور تکبر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ آخر کار جب ان کے اوپر بادل آیا تو پھر بادل سے ایک تیز ہوا کا جھونکا ایسا آیا کہ وہ اندھیری کی صورت اختیار کر گیا۔ پھر عذاب کا آغاز ان پر ہوا چاہتا تھا۔ وہ بہت دراز قد تھے، 60 ہاتھ سے زیادہ ان کے قد تھے، 100 ہاتھ۔ تو جب وہ ہوا آئی، ہوا کا عذاب آیا ان کے اوپر، تو وہ ان کے مال مویشی جو بچ گئے تھے کہیں دور دراز علاقوں میں، اور وہ خود ہوا میں اڑنے لگے۔ ان کے گھر کی چیزیں بہت بھاری بھاری وہ بھی ہوا میں اڑنے لگیں، اور کچھ لوگ غاروں کی طرف بھاگے، پہاڑوں کے غاروں میں بھاگے کہ وہاں جا کے ہم پناہ لے لیں گے، وہاں تو ہوا نہیں آئے گی۔ جب وہ وہاں پہنچتے تو جس غار میں قوم عاد کے لوگ موجود ہوتے تھے، ہوا کا ایک تھوڑا سا حصہ جھونکا اس میں جاتا اور غار میں جا کر وہ بہت تیزی سے وہ پھٹتا اور یوں ان کو نکال کے باہر پھینک دیتا۔ بعض اوقات وہ غار بھی پھٹ جاتی تھی، تو یوں جہاں جہاں قوم عاد کے لوگ تھے وہی زمین سے وہ ہوا نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیے، اور ہوا ہی میں اوپر ہی وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے، ان کے سر آپس میں ٹکراتے، ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئیں اور ان کی کھوپڑیوں سے دماغ باہر نکل آئے۔ قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے کہ ان کی کھوپڑیاں پھٹی اور ان کے بھیجے چہروں پر آ گئے۔ اس طرح کا ان کے اوپر عذاب آیا، اور پھر 7 یعنی ایک ہفتہ تک 7 دن 7 راتیں اور 8 دن یہ عذاب مسلسل ان کے پر آتا رہا، اور ہوا ہی چلتی رہی، تیز ہوا تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے ہماری اس زمین پر ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ رکھا ہے کہ جس میں زندگی پائی جائے، اس میں انسان نہ تکلیف میں آئے، نہ اس کو کوئی پریشانی ہو۔ اگر ہوا کا پریشر اللہ تعالیٰ زیادہ کر دے تو پھر بھی یہ قرۂ ارض زندہ رہنے کے قابل نہ رہے۔ اگر سورج کی تپش زیادہ اس پر آ جائے تب بھی یہ قرۂ ارض پر زندگی ناپید ہو جائے، جس طرح بعض سیاروں ستاروں پر جدید سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہاں پر کچھ ہوائیں، کچھ ستاروں سیاروں پر ہوائیں اس پریشر سے چلتے ہیں کہ 3 کروڑ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلتی ہیں۔ تو اگر اندازہ کیجئے اگر وہ ہوائیں ہمارے اس قرۂ ارض پر آ جائیں تو انسان کے خون کے خلیات بھی بکھر کر رہ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس قرۂ ارض پر کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اعتدال عطا فرمایا ہے، اور تو اس طرح ہم ہر چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کئی سیاروں پر اتنی سخت سردی ہے کہ وہاں زندگی نہیں ہے، کئیوں پر اتنی گرمی ہے کہ وہاں بھی زندگی نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس قرۂ ارض کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو ناظرین کے اوپر پھر یہ ہوا کا عذاب آیا۔ ہوا کا عذاب ان پر اس لیے آیا تھا کہ ہوا ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے جو کمزور ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم تو اتنا کمزور ہو کہ ہوا کا جھونکا بھی آئے تو تمہیں اڑا کر لے جائے۔ یعنی یہ اس کو کمزور ترین ہم عذاب سمجھتے ہیں، اور اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو وہ چونکہ اپنے آپ میں اپنے دلوں میں تکبر رکھتے تھے، غرور رکھتے تھے، اور بار بار حضرت ہود علیہ السلام کو یہ کہا کرتے تھے کہ ہے کوئی ہم سے زیادہ طاقتور، ہم سے زیادہ طاقتور، ہم سے زیادہ کوئی مضبوط توانا، کوئی ایسی طاقت ہے جو ہمیں شکست دے دے یا ہمیں کوئی مات دے دے، ہمارے کوئی مقابلے میں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کمزور سا عذاب، اس کو ہوا کا عذاب کہا جاتا ہے، وہ عذاب ان کے اوپر بھیجا تاکہ آنے والی نسلیں ان سے عبرت حاصل کریں
کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے، اگر کسی کو چاہے تو ہوا سے برباد کر دے، ہوا سے تباہ کر دے، پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دے۔ تو یوں ایک ہفتہ تک مسلسل ان کے اوپر عذاب جاری رہا، یہاں تک کہ ایک بھی آدمی اس نافرمان قوم میں سے نہ بچا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کو لے کر جو آپ پر ایمان لا چکے تھے، وہ ایک محفوظ بستی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس بستی میں وہ چلے گئے، وہ محفوظ رہے۔ پھر جب عذاب ختم ہوا، وہ سارے کے سارے مر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح نقشہ کھینچا ہے کہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ زمین پر اس طرح پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے لمبے درختوں کے تنے زمین پر پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دراز قد تھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کھجور کے تنوں کے ساتھ اس کی تشبیہ دی کہ جیسے کھجور کے تنے زمین پر گر جاتے ہیں، اس طرح اس کے جسم، ان لوگوں کے جسم زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ ایک ہفتے کے بعد جب کوئی آدمی نافرمانوں میں سے زندہ نہ رہا، تو آسمان کی طرف سے پرندوں کا ایک ایسا غول آتا ہے کہ وہ ان کو اپنے پنجوں میں اٹھا کر سمندر میں پھینکتے جاتے ہیں۔ ناظرین، وہ قوم جو اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے، نہ اس قوم سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر اس قوم تک، نہ قیامت تک اس جیسی کوئی قوم آئے گی دراز کا طاقتور۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عذاب بھی کیسا دیا کہ ہوا کا عذاب، اور پھر پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینکتے ہیں، ان کی لاشیں بھی محفوظ نہیں رہیں، ان کی قبریں تک نہیں بنی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب عذاب تھم گیا، اپنے لوگوں کو ساتھ لیا اور بیت اللہ کی طرف وہ ہجرت کر کے آ گئے۔ باقی زندگی حضرت ہود علیہ السلام نے اور اس قوم نے وہیں پہ گزاری، وہیں پہ حضرت ہود علیہ السلام کا وصال بھی ہو گیا، اور مطاف جہاں پہ لوگ طواف کرتے ہیں وہیں پہ ان کی قبر بنائی گئی اور وہیں پہ وہ دفن ہو گئے۔ ناظرین، یہ جو مطاف ہے نا خانہ کعبہ میں جہاں لوگ طواف کرتے ہیں، وہاں پر بہت سارے انبیاء کی قبریں موجود ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 300 کے لگ بھگ قبریں رکن یمانی سے لے کے حجر اسود کے درمیان کا جو علاقہ ہے، جو جگہ ہے، اس میں انبیاء علیہ السلام کی بہت ساری قبریں موجود ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر انور بھی وہیں پہ موجود ہے، لیکن وہ برابر کر دی ہے جگہ۔ اب لوگ ان قبروں کے اوپر ہی طواف کرتے ہیں، ان قبروں کے اوپر ہی نمازیں پہ بھی پڑھی جاتی ہیں۔ وہ زیر زمین وہ قبریں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ تو ناظرین، آج کی اس گفتگو سے یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے ہر اعتبار سے بچنا چاہیے، اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بد عملیوں سے، بد کرداریوں سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا کرم ہے، آج ہر وہ عیب جو پہلی قوموں میں موجود تھا اور ان پر عذاب نازل ہوئے، وہ تقریباً تمام کے تمام عیوب اس وقت اس امت میں موجود ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے نبی سے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے اللہ کے رسول، میں اس قوم پر عذاب اس لیے نہیں بھیجتا کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ تو جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور وہ تو قیامت تک جاری و ساری رہے گی، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بد عملیوں، بد کرداریوں کو معاف فرماتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام بد کرداریوں اور بد عملیوں سے محفوظ فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔